کیا آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا بھی جی چاہتا ہے کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کا جی نہیں چاہے گا کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کر لو گے 100% مجھے یقین ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اور چند دنوں کے اندر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ جب میں نے خود اس عمل کو کیا تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے مجھے کن کی زیارت نصیب ہوئی؟ اس دن میں بڑا خوش تھا، پوری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنوں میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے خلفائے راشدین کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان چاروں خلفائے راشدین کی پھر مجھے زیارت نصیب ہوئی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر دینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر جمعے کی رات کو روزانہ نہیں، ہر جمعے کی رات کو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے سونے سے پہلے۔ جب آپ سونے جائیں نا تو سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ کس طرح نماز نفل پڑھنی ہے یہ میں آپ کو پریکٹیکل طور پر بتا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو پریکٹیکل طور پر بتاؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ بتا دوں گا۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر آج جمعے کی رات ہے، اب میں سونے جا رہا ہوں، لیکن سونے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اب میں نے وضو کر لیا، میں جائے نماز پر کھڑا ہو گیا، میں نے نیت باندھی نفل نماز کی، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب میں نے یہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، وللضالین آمین۔ یہ تو یہاں تک کام آسان تھا۔ اس کے بعد آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ سورت نہیں پڑھنی، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہوگی، قل هو اللہ احد، اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جب آپ نے وللضالین آمین کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، وللضالین آمین تک جب آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو آپ کو نفل نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ لیکن جب آپ اس عمل کو شروع کرو گے نا، یہ یاد رکھنا، یہ عمل جب آپ شروع کرو گے، اس میں 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس آپ سمجھو میں ہر جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ نہیں، جب آپ جمعے کی رات کو یہ نفل پڑھو گے نا، ان نفل کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 کام پر عمل کرنا ہے۔ 2 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کر لیے نا، آپ نے پھر گناہ نہیں کرنا ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ بس میں گناہ بھی کرتا جاؤں گا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ نہیں، جب آپ نے یہ عمل شروع کر لیا نا، اس کے بعد آپ نے گناہ نہیں کرنے۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر رات کو آپ کے دل کے اندر طلب پیدا ہو جائے۔ کس چیز کی طلب پیدا ہو جائے؟ کہ شاید مجھے اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی ہر دن آپ کو آپ کے دل کے اندر طلب پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب۔ یہ 2 چیزیں انشاءاللہ جب آپ کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ 4 دنوں کے اندر جب مجھے خلفائے راشدین کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو آپ خود سوچو آپ کو کیوں زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔